ہبا اور حسن کے بیچ میں نا بہت زیادہ محبت چل رہی ہے، لیکن جو عاذر ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان دونوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہو۔ ہبا حسن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے جا رہی ہے، جو کچھ بھی حسن کو چاہیے ہبا فوراً پوری کرتی ہے۔ جیسی زبان سے نکالتی ہے حسن الفاظ تو ہبا اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ ہر صورت میں پورے کر دیتی ہے۔ جو ماں ہوتی ہے نا حسن کی، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ طنز کرتی رہتی ہے حسن کے ساتھ کہ بھئی آپ کی بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن تک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں تو یہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ملازم جو ہوتا ہے اس ہبا کے پاس آتا ہے۔ ہبا جب روم کے اندر موجود ہوتی ہے تو کچن کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے عاذر کے ساتھ، اپنے کزن کے ساتھ، تو ملازم آ کر بتاتا ہے کہ ہبا باجی آپ جلدی کریں، حسن کی ماں نے سوسائڈ کر لی ہے۔ جب یہ الفاظ ہبا سنتی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہبا یہ سب کچھ برداشت کرے گی۔ ہبا کے تو ہاتھ پاؤں پھوٹ جاتے ہیں اور یہاں سے یہ بھاگنے کا فیصلہ کرتی ہے، ساتھ میں عاذر بھی ہوتا ہے۔ عاذر کو یقین تک نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ دونوں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جو وہ ماحول دیکھا جائے گا تو معاملات جو ہوں گے یہ کافی حد تک خراب ہوں گے۔ اب اس کی ڈیتھ تو نہیں ہوگی، لیکن بعد میں حسن سے ہبا پوچھے گی کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے، کیوں ایسا کہ معاملات پیدا ہو رہے ہیں، تو سب کچھ جو وہ حسن اسے بتا دے گا کہ بھائی میری ماں کو جو وہ جائیداد کے لیے پیسے چاہیے یا زیور کے لیے، بہنوں کی میں نے شادی کروانی ہے، تو اسی وجہ سے ماں جو ہے یہ میرے اوپر پریشر ڈال رہی ہے۔ تو ہبا جب یہ بات سنے گی تو حسن کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ بھئی آپ کو کسی قسم کی پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی، آپ ٹینشن بالکل بھی نہ لیں۔ تو پھر یہ ایسا کرتی کہ اس کے جو زیور ہوتے ہیں اپنے، وہ زیور جو ہوتے ہیں اسے بیچنے کا فیصلہ کرتی ہے، اسے جیولری پہ جاتی ہے شاپ پہ، وہاں پر زیور بیچ کر واپس آتی ہے تو اسے عاذر دیکھ لیتا ہے۔ اب وہ پیسے جو ہوتے ہیں اسے ریسٹورنٹ پہ جا کر ملتے ہیں تو یہ حسن کو دینے لگتی ہے، تو عاذر بھی ان کے پیچھے آ جاتا ہے، ہبا کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عاذر ہبا کے اوپر طنز کرتا ہے۔ اب عاذر کی اور حسن کی نہیں لگتی اور عاذر بار بار روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے ہبا کو کہ بھئی یہ لڑکا آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اسے آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، تو اسی وجہ سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ پیسے اٹھاتا ہے، ہبا سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے، کیا آپ نے اپنی جولی ساری کی ساری بیچ دی ہے؟ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اس کے بعد یہ پھر حسن کو مخاطب کرتا ہے، حسن کو کہتا ہے کہ یہ تو بے وقوف ہے، آپ تو اچھے ہیں، کم از کم آپ تو اس بارے میں سوچتے، اور کب تک آپ اس کو بے وقوف بناتے رہیں گے۔ تو حسن کی یہاں پر انسلٹ ہوگی، ہبا کو چڑھ جائے گا غصہ اور یہ عاذر کو یہاں پر روک سکتی ہے، عاذر کو کہہ سکتی کہ عاذر آپ کا اس میں کیا مسئلہ ہے، میرے پیسے ہیں، میں جانوں، میرا کام جانے، آپ کو بیچ میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو یہاں پر پھر عاذر جو ہوگا یہ چپ ہو جائے گا۔ حسن بات میں جو وہ ایموشنل ہوگا، ڈرامے کرے گا ہبا کے سامنے کہ بھئی میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ کبھی بھی یہ بات نہیں چلے گی، تو آپ ایسا مت کیا کریں۔ ہبا بولے گی کہ بھئی آپ یہ سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں ہینڈل کر لوں گی، آپ اس بات کی جو وہ ٹینشن نہ لیں۔ جو عاذر کی ماں ہوتی ہے نا، اب اس کے ہسبینڈ کی واپسی ہو سکتی ہے، اگر اس کا ہسبینڈ واپس نہیں بھی آیا نا تو یہ کسی اور کے ساتھ گل کھلا رہی ہوگی، تو ہبا اسے دیکھ لیتی، تو ہبا عاذر کے ساتھ اس ٹاپک پہ ڈسکس کرے گی، تو اس سے جو معاملات ہوں گے نا یہ پھر عاذر اور عاذر کی ماں کے بیچ میں خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ عاذر کا جو والد ہے یہ تو بیرون ملک ہوتا ہے، تو کسی حد تک جو وہ معاملات خراب ہوں گے تو اس سے جو وہ گھر کے اندر دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب کیا ہوگا، کیا جو ہبا ہوگی یہ حسن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھ پائے گی، کیونکہ حسن کو یہ باہر بھی بھیجنا چاہتی ہے، اور اگر یہ باہر جاتا ہے، پیسے بہت سارے کماتا ہے، تو اس کے بعد یہ چینج بھی ہو سکتا ہے اگر سچی محبت نہیں کرتا تو۔